إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کے سامنے امانت کا وسیع مفہوم پیش کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس معاملے کو وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ہر مسلمان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت داری اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ امانت داری جبریل علیہ السلام کی پہچان بتائی گئی ہے۔ امانت داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے قوم والوں کے درمیان امانت دار سے مشہور و معروف تھے، اور امانت داری کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ ہم نے اس معاملے کو واضح کیا۔ امانت کا تعلق صرف روپیے پیسے سے نہیں،
اسلام نے اس سے ہٹ کر ایک عظیم اور وسیع مفہوم کو پیش کیا ہے۔ کسی نے آپ کے پاس پیسوں کو رکھا، ان پیسوں کو جونکیں توں واپس کرنا، لوٹانا جہاں امانت داری ہے، وہیں پر ہم نے اس کی وضاحت کی۔ عالم کے پاس علم امانت ہے، متولی حضرات مساجد کے ذمہ داران کے پاس مسجدیں امانت ہیں، اساتذہ کے پاس بچے امانت ہیں، والدین کے پاس اولاد امانت ہیں، اور اسی طرح بچوں کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس کتابیں، اساتذہ، معلمین، معلمات، مدرسے، اسکول اور کالجز، یہ سب امانت ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے دوستو کہ ہم امانت دار بن کر رہیں۔ جس فیلڈ میں بھی ہم جائیں، لوگ ہماری امانت پر حرف آنے نہ دیں، لوگ اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے یہ نہ کہیں فلاں ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں خائن ہے، خیانت کر رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے حوالے سے اللہ کے حضور حشر کی عدالت میں باس پرس ہوگی اور اللہ کے پاس اس کا محاسبہ ہوگا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے واضح کرتے ہوئے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ذمہ دار سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں لوگ میری ذمہ داری پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو میں خیانت سے کام لے رہا ہوں، اور اس بات کو بھول جاتا ہوں کہ ذمہ داریوں کو عطا کرنے والا جو حقیقی مالک اور پروردگار ہے، اس کی تو مجھ پر نگاہ ہے اور اس کی تو مجھ پر ہر دم جو ہے اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس تصور سے غافل زندگی بسر نہ کرنا دوستو۔ چلیے مزید ایک دو باتیں ہم اسی امانت کے حوالے سے آج کے اس جمعہ میں ہم معلوم کرنے کی باذن اللہ کوشش کرتے ہیں۔ امانت کی جب ہم بات کرتے ہیں، قرآن مجید بھی اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے دوستو۔ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ کلام الہی ہے۔ رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور اس کی ایک ایک حرکت من جانب اللہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ بڑی عظیم کتاب ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہم سمجھیں۔ امانت کا مطلب اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اس کتاب کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، اس کتاب کو اپنی زندگی سے لگانے کی فکر کیجئے، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اس کتاب کی آیتوں پر غور و فکر کیجئے۔ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس سے ہماری روحانی تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے، ہماری دنیا بھی اس سے سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی اس سے سنورے گی۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اور اس امانت داری کو ادا کرنے کی ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے دوستو۔ کتنی عظیم کتاب جانتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نعمت کو لے کر خوش ہونے اور خوشی کا اظہار کرنے کا اگر اللہ نے حکم دیا، یہی نعمت قرآن ہے، یہی قرآن کی امانت داری ہے جس کو لے کر ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ کہا اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے سورہ یونس میں کہا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کا فضل جو تم نے حاصل کیا، اللہ کی رحمت جو تم نے حاصل کی ہے، اسے لے کر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔
دین اسلام سے اللہ نے ہمیں نوازا، مالا مال کیا، قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی۔ ایمان والوں کو اس کتاب کو لے کر خوش ہونا چاہیے، اور خوشی کا اظہار تلاوت قرآن سے، خوشی کا اظہار قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کر کے، خوشی کا اظہار اس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہونا چاہیے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، ابھی 2 ہفتوں کے بعد باذن اللہ ہم سب رمضان کے عظیم مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بڑی کرم فرمائی ہے، پھر اللہ تعالی ہماری زندگی میں ماہ مقدس لا رہا ہے، عظیم مہینے کا ہم سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو اگر میں کہوں رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، وہیں پر رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہماری کچھ ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد کے 11 مہینے ہماری زندگی اور قرآن مجید سے بڑا گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ شاید ہم رمضان میں قرآن کا صحیح حق ادا نہیں کر پاتے، اس امانت داری کا صحیح ہم حق ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، اور کتنے مہینے ہماری زندگیوں میں جو گزر گئے، لیکن ہمارا اس قرآن مجید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ دوستو، ایسا ہرگز نہ کریں۔ رمضان کے مہینے کو اپنے اندر خاص کر قرآن مجید کے حوالے سے کچھ تبدیلی لانے کا پختہ ارادہ اور عزم کرنا چاہیے۔ دوستو، اب تک مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن مجید سے میں بہت کوسوں دور تھا، لیکن یہ رمضان میرے حق میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ اس رمضان نے میری زندگی میں ایک تبدیلی لایا، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ رمضان کی بدولت میں قرآن پڑھنے والا بن گیا۔ دیکھیے سبحان اللہ، کتنا عظیم اور سنہرا ماحول رہتا ہے رمضان میں، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا ہر طرف ماحول رہتا ہے۔ جہاں بھی آپ جائیے قرآن مجید کی آیتیں آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہیں اور آپ کے کانوں سے گزرتی ہیں۔ دراصل رمضان یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس قرآن سے ہمارا گہرا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے۔ دوستو، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کہوں، وہ بندہ خیانت کرتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ بندہ خائن ہے، خیانت کرتا ہے جس نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ قائم نہ کیا، جس کی زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، اور قرآن مجید کے حوالے سے جب ان سے پوچھا جائے کیا بھائی آپ کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں حضرت، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ جواب ایسا دوستو کہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا یہ جواب ہے کہ زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، اور امانت اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حوالے کی ہے، اس امانت کے حوالے سے ہم کس قدر لاپرواہ ہیں۔ دوستو، دنیا کے بڑے بڑے فارمولے ہم یاد رکھتے ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے اسے حل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، قرآن کی باری آئے تو کہہ دیتے ہیں قرآن پڑھنا تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، خطباء کا کام ہے، اور عوام الناس کا قرآن سے کیا تعلق؟ فالعیاذ باللہ۔ یہ بہت بڑی غلطی اور یہ بہت غلط سوچ ہے دوستو جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تعلق قائم کر کے دیکھیے اس قرآن مجید سے، ہمارے دلوں میں پائی جانے والی بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ دیکھیے، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے گزار دیا، پھر بھی ہمارے دل صاف نہیں، ہماری ذہنیت صاف نہیں، ہماری سوچ صاف نہیں، ہمارے خیالات بلند نہیں، اور ہم زندگی کی مختلف الجھنوں میں ہم مبتلا ہیں۔ جانتے ہیں اس کی وجہ شاید کہ قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہو، شاید کہ قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہو۔ اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن مجید سے چند لوگوں کو ترقی عطا کرتے ہیں، وہیں پر اس قرآن مجید سے اللہ چند لوگوں کو زوال، ناکامی، پست ہمتی اور ناکامی کے گڑھے میں اللہ ڈھکیل دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے دوستو، اللہ کی جب یہ امانت ہے، اس امانت کا ہم نے کہاں تک حق ادا کیا۔ ماہر القادری نے کہا
قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا جو ظالمانہ رویہ ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، وہ رویہ اور معاملہ یہ بتاتا ہے قرآن مجید ہمارے گھروں میں ہے، مصائف ہمارے گھروں میں ہیں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ظالمانہ رویہ کیا ہے۔ دوستو، رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت یاد آتی ہے، رمضان کی گھڑیاں گزرنے کے ساتھ تلاوت قرآن کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ارادہ کریں کہ اس رمضان کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلی لائیں گے کہ انشاءاللہ کہ رمضان سے پہلے میں قرآن سے دور تھا، رمضان کی بدولت رمضان کے بعد بھی میں قرآن مجید سے میرا رشتہ گہرا ہو جائے گا اور میں قرآن مجید کو پڑھنے والا بن جاؤں گا۔ یہ جب تک آپ کے اندر ارادہ پیدا نہیں ہوگا، یاد رکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہوگی۔ اور یہ عظیم امانت ہے دوستو قرآن مجید۔ سورہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، اے آسمان تو اس امانت کو اٹھا لے، زمینوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور کہا اے پروردگار تیری اس امانت کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس امانت کو اٹھائیں اور اس کا حق ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اٹھایا، لیکن اٹھانے کے بعد انسان کا اس قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ، کہا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان اس قرآن مجید کے حوالے سے بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی جاہل اور نادان نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں دوستو، اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جو رحم و کرم اپنے اندر رکھتے ہیں، مسلمانوں کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں، ایسے نبی حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جو قرآن مجید کا جن سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اللہ نے سورہ فرقان میں کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ سے شکایت کریں گے اور کہیں گے اے اللہ میری قوم نے اس قرآن مجید کو قرآن مہجور بنا دیا، ایسی کتاب بنا دیا گویا کہ دنیا کی کوئی معمولی کتاب ہے جو ہمارے اپنے کبھی المار کی زینت بنتی ہے کتاب، یا تو ہمارے اپنے کسی دنیاوی ضرورت کے کام بن جاتی ہے۔ اس قرآن مجید کو وہ کتاب نہ بنائیں دوستو، اس قرآن مجید کو اپنے گھروں کی زینت نہ بنائیں، اپنی الماریوں کی زینت نہ بنائیں، اپنے جزدانوں کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اس قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی زندگی کی سے زینت بنائیے، اپنے دلوں کی زینت بنائیے، اور اس کو ایسی زینت بنائیے کہ قرآن مجید کی آیتوں اور اس کی تعلیمات کے ساتھ ہمارا گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو تہیہ کریں انشاءاللہ کہ یہ رمضان ہم قرآن مجید ضرور اس کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلی اپنے اندر لائیں گے کہ آپ کہیں کہ اس رمضان نے قرآن مجید کے ذریعے سے میرے اندر بہت ساری تبدیلیاں لے آیا۔ یہ ہمیں کہنا چاہیے دوستو باذن اللہ۔ ایک اور بات میں جو آپ کی خدمت میں آج کے جمعہ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، امانت کے سلسلے میں جہاں بہت ساری باتیں ہم نے پیش کی، عالم کے پاس علم امانت، متولی حضرات کے پاس مسجدیں امانت، اساتذہ کے پاس بچے امانت، والدین کے پاس اولاد امانت، اور مسلمانوں کے پاس قرآن مجید امانت، اور مسلمانوں کے پاس شریعت امانت، وہیں پر یاد رکھیں دوستو یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ غلط کاموں سے، غلط سوچ سے، نفرت و عداوت سے، اللہ کی معصیت سے، شرک و کفر سے، بدعات و خرافات سے زندگی کی اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ وہ بندہ اپنی زندگی میں خیانت کرتا ہے، خاص کر وہ مسلمان جسے اللہ نے صراط مستقیم عطا کیا، منہج ربانی اللہ نے جسے عطا کیا، صحیح منہج اور صحیح راستہ اللہ نے جسے عطا کیا، صحیح دین جسے اللہ نے عطا کیا،
اس کو اپنانے کے بعد اگر وہ دین کی فکر نہ کرے، دین پر عمل نہ کرے اور صحیح دین کو چھوڑ کر اگر بدعات و خرافات کو اختیار کر لے، وہ بندہ اپنی زندگی میں خیانت کرتا ہے۔ ایسے مشرکین، ایسے کافر، ایسے منافقین اور ایسے سیاہ کار اور ایسے بدعتی حضرات سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوچھے گا، وَعَنْ حَيَاتِهِ فِيمَا أَفْنَا، زندگی کو کس کام میں تم نے صرف کیا؟ میں نے زندگی تمہیں عطا کی تاکہ میری بندگی میں تم گزارو، میں نے زندگی تمہیں عطا کی تاکہ تم میری شریعت کے مطابق زندگی کو ڈھال لو، میں نے تمہیں زندگی عطا کی تاکہ پیارے حبیب کے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرو، میں نے تمہیں زندگی عطا کی تاکہ میری مرضی کے مطابق تم زندگی گزارو، تم نے اس زندگی کو کس کام میں صرف کیا اور کس کام میں صرف کیا اور کس کام میں خرچ کیا؟ کیا بدعتی حضرات یہ کہیں گے، کیا بدعتی حضرات اللہ کے پاس یہ کہیں گے، اے اللہ تو زندگی جو تو نے عطا کی، ہم نے میلاد النبی منعقد کر کے شب برات میں عبادتوں کا اہتمام کر کے اور رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کچھ عبادتوں کا احترام کر کے ہم نے زندگی بسر کر ڈالی، کیا ہم اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے؟ دوستو ہرگز نہیں۔ جب یہ بات ہم سے کہی جاتی ہے، ہمارے نبی نے اس رات جب عبادت کا اہتمام نہیں کیا، صحابہ نے جب اہتمام نہیں کیا، جب تابعین نے اہتمام نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام نہیں کیا، تو ہم میں سے کون یہ ہوتے ہیں دوستو جو اس رات خصوصیت کے ساتھ یہ کہے کہ وہ اس رات اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ میری مراد شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی آج کی رات جس کا ہم سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے دوستو، اللہ سے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، انسان جب صحیح راستے سے ہٹتا ہے تو بہت ساری گمراہیاں اس کے اندر آتی ہیں، اور قرآن مجید کی اللہ رحم کرے ایسے لوگ قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا، اور یہ اللہ کے بندے اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد یہ برات والی رات ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جتنے مفسرین ہیں یعنی صحابہ سے اور صحابہ کے بعد سے ساری تفاسیر کو اٹھا لیجئے، کسی ایک مفسر نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ مبارک رات سے مراد برات والی رات ہو، بلکہ مبارک رات سے مراد ہم جانتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کو کس رات نازل کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کو قدر والی رات نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں تاخ راتوں میں اللہ نے جو ایک رات رکھا ہے جسے قدر والی رات کہتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، قدر والی رات کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں، اللہ اس رات میں ایک سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اسی برات والی رات اللہ ایک سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے دوستو۔ کہاں تک ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ علماء کے پاس علم امانت ہے، اگر علماء نے عوام کی صحیح رہنمائی نہ کی تو اللہ کے پاس ان کو جواب دینا ہے، اور جو کچھ گمراہ ہوں گے ان کے علم کی نتیجے میں اللہ کے پاس ان سب کا جو ہے نقصان ان علماء کو بھگتنا ہوگا جو اس طرح لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہسٹری پڑھ کر دیکھیے، 300 سال تک اس دین میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی دوستو۔ 300 سال کے گزرنے کے بعد جب 4th سینچری میں جب ہم قدم رکھتے ہیں، یعنی 300 سال کے گزرنے کے بعد دشمنان اسلام نے سوچا اسلام کو مٹا نہیں سکتے، اسلام کو بدنام کر سکتے ہیں، اسلام کو ہم دنیا سے مٹا نہیں سکتے، اسلام کو بدنام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دشمنان نے یہ سازش کی کہ دین کی شباہت کو ہم بگاڑ دیتے ہیں، دین کی شکل کو ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ میلاد النبی کو داخل کیا، شب برات کو داخل کیا، رجب کے کنڈے کو داخل کیا، محرم میں 10ویں تاریخ کو ماتم منانا داخل کیا۔ اس طرح بہت ساری بدعات و خرافات کو ان دشمنان اسلام میں شریعت میں داخل کیا، اور نام لیوا مسلمانوں کے ذریعے سے یہ ساری بدعاتیں ہمارے اسلام میں داخل ہوئیں۔ اسی لیے دوستو ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، رمضان کے بعد انشاءاللہ اس عظیم دن کا ہم سامنا کریں گے، عید الفطر، اور اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ۔ یہی 2 عیدیں ہیں۔ کتنا ہم نے غلط تصور لوگوں کے سامنے دیا ہے۔ ہندو حضرات پوچھتے ہیں کہ
آج کی رات گویا کہ تمہاری عید کی رات ہے نا، کہ آج کی رات تمہاری عید کی رات ہے نا، تمہارے مردے تمہارے گھروں کو آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسلام نے ایسا غلط عقیدہ پیش نہیں کیا دوستو۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں دوستو، اللہ نے روح کے بارے میں کیا کہا؟ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، اچھی روحیں علیین میں جاتی ہیں اور بری روحیں اللہ سجین میں اسے پہنچا دیتے ہیں، ان کے نام وہاں رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی رات قبروں کو زیارت کیجئے، قبروں کی زیارت کیجئے۔ یقیناً قبروں کی زیارت سے دلوں کی دنیا بدلتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آج کی رات زیارت کرنا یہ صحیح نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ دن چھوڑ کر جب بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ انتقال شدہ لوگ جو انتقال کر گئے ان کے نام پر غریبوں کو کھلائیے، ضرور اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ لیکن آج کی رات یہ خصوصیت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی روحیں ہمارے گھر آتی ہیں، ایسا عقیدہ واللہ اسلام نے پیش نہیں کیا دوستو۔ جیسا میں نے کہا کہ اگر انسان صحیح راستے سے ہٹتا ہے، ایک بعد دیگرے جھوٹ پر جھوٹ، غلطی پر غلطی کر جاتا ہے، اسلام نے جو دین اپنی امت کے سامنے پیش کیا وہ بالکل صاف و شفاف دین ہے، بالکل پاکیزہ دین ہے، جس میں اس طرح کی بدعات کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، ہم بس یہ بات ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، زندگی اللہ کی امانت ہے دوستو، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ کوشش کریں کہ میری زندگی اور آپ کی زندگی رب کی مرضی پر گزر جائے، بس اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، منانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ منائیں گے تو آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی، اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دوستو؟ اللہ نے سبحان اللہ اتنے دروازے رکھے ہیں بھلائیوں کے، عمل کرتے جائیں، عمل کرتے جائیں، بھلائیوں کا چیپٹر ختم نہیں ہوگا ہماری زندگی سے، یاد رکھیے، بھلائیوں کا چیپٹر ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوگا۔ اتنے چیپٹر اللہ نے زندگی میں رکھے ہیں، انہیں اپنانے کی فکر کیجئے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اے اللہ اس زندگی کو تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی تو مجھے توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں خاص اس کا ذکر کیجئے دوستو، اے اللہ اس زندگی کو تیری مرضی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر باقی رہنے کی اللہ تو توفیق عطا فرما۔ نماز کی ہر رکعت میں کیا مانگتے ہیں اللہ سے ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی دعاؤں پر میں نے غور و فکر کیا، سب سے زیادہ جو عظیم اور جامع دعا جو مجھے نظر آئی وہ قرآن مجید کی یہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صراط مستقیم کی تو ہماری رہنمائی فرما دے۔ بس دعا کیجئے، قرآن مجید جو اللہ کی امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارنے اور ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ باقی رکھے، اس کی مرضی اور شریعت پر اللہ باقی رکھے، اسی کی شریعت پر اللہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ حجاب کے سلسلے میں کرناٹک میں جو ہائی کورٹ میں مسلمانوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے میں مسلمانوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی حجاب کے حوالے سے، حجاب جو مسلمانوں کے حق میں جو پابندی جو لگائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کا معاملہ فرمائے، خیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائیں، دشمنوں کی ہر قسم کی مکاری اور سازش سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، پرامن زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، صحت والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، دیندار زندگی، تقوی والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون